لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لي اللهم ارزقني اللهم ارحمني الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد نہایت ہی معزز و محترم عزت و لائق سب تکریم سامعین کرام اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آکے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی
पाक बारगाह में कबूल फरमाए। इन जुमों का सदका दोनों जहानों की मोहताजी से महफूज फरमाए। दोनों जहानों की नेमतें बरकतें सादतें अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी सांस तक रुकू और सुजूद के साथ नमाज़ी और जुमे पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी वक़्त प्यारा प्यारा कलिमा नसीब फरमाए। आसान मौत अता फरमाए। बग़ैर हिसाब के हमारी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह करीम तमाम जुमा पढ़ने वालों को हर साल मक्के मदीने के जुमे भी नसीब फरमाए। हज का महीना है। हज के मामलात में से आमाल में से एक अमल सफ़ा मरवा की सही करना भी है। सफ़ा एक पहाड़ का नाम है, मरवा भी एक पहाड़ का नाम है। इन दोनों पहाड़ों के दरमियान चक्कर लगाना ये सुन्नत है। हाजी हज में भी अदा करते हैं। उम्रा करने वाले ये भी सफ़ा मरवा की सही करते हैं। ये कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई? एक तारीख़ इस्लाम की निहायत अज़ीमुल मर्तबत खातून हज़रत सैयदा बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, आपको जब आपके शोहर नामदार हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा फुलां जगह चलना है, लब्बैक हाजिर है, साथ चल रहिए। दूध पीता बच्चा भी साथ है जिन्हें जनाब इस्माइल कहा जाता। चलते चलते दूर दराज के इलाके बैतुल्ला में आ गए। बैतुल्ला उस वक़्त इन हालात में नहीं। वादिन गैर ज़ी ज़र्अइन इंद बैतिकल मुहर्रम, वो बैतुल्ला उस वक़्त ऐसी वादी में था जहाँ कोई पहचान नहीं, कोई साया नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई मकान नहीं, हत्ता के पानी का भी इंतज़ाम नहीं। उन पहाड़ों के दरमियान जो वादी थी, उस वादी में परिंदे भी नहीं आते कि ये काले पहाड़ है, यहाँ पानी नहीं तो सब्ज़ा नहीं। परिंदे भी वहाँ से रुख मोड़ के चले जाते। ऐसी वादी और मशहूर थी कि मौत के करीब जाना है तो फुला वादी में चले जाते। काले पहाड़ जो गर्मी में दहक जाते, आदमी परेशान हो जाता, उसमें छोड़ के जनाब इब्राहीम वापस जाने लगे। तो महाजरा ने अर्ज की, आप हमें क्यों छोड़ के जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम खामोश है, आगे चूँकि अल्लाह का हुक्म, आगे जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद फिर पलट के आए। कहा जनाब इब्राहीम बता दीजिए, हमसे कोई गलती हो गई, कोई गुनाह की सज़ा है, क्यों नाराज़ा हैं आप, क्यों छोड़ के जा रहे? जनाब इब्राहीम खामोश है। फिर वो औरत ज़ात थी, तीसरी मर्तबा दामन को पकड़ा और पकड़ के कहा बता दीजिए अल्लाह का हुक्म है या कुछ और है? आपने फरमाया हाँ अल्लाह का हुक्म। जब उस मर्दे खुदा, उस बंदी खुदा ने मर्दे खुदा की जुबान से ये लफ्ज़ सुने, अपने कदमों को रोक लिया। कैसा यकीन है, कैसा एतमाद है। कहने लगी अब आप मुतमईन हो के जाइए, अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। कैसी बड़ी बात, कैसा इत्मीनान है, कैसा यकीन अल्लाह पर। और जब उनके कदम वापस आ रहे हैं, अब सामने मौत नजर आ रही, कोई पुरसाने हाल नहीं, ज़ाहिरी असबाब में से कुछ भी नहीं। कोई जानवर आ जाए तो क्या बनेगा, कोई और मामला हो, अभी पानी ना मिला तो क्या बनेगा, अभी रात कैसे बसर होगी, मामलात कैसे,
اندیشوں کے ساتھ وہ اللہ کی پیاری بندی واپس جا رہی. جس بات کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا وہ بات یہ ہے، قدم واپس جا رہے تھے اور زبان پہ جاری تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ کریم ہمیں کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. اللہ کی پسندیدہ لفظ ہے، اس کے محبوب کا عمل ہے. صحابہ کرام مشکل وقت میں ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے. اولیاء کرام کا معمول ہے اللہ کے بندوں کا 1450 سال سے زیادہ عرصہ امت مسلمہ ان کلمات کو پڑھ رہی ہے. آج بھی یہ کلمات فائدہ دیتے ہیں، آج بھی یہ کلمات برکت دیتے. کوئی یقین کے ساتھ پڑھ کے تو دیکھے، انشاءاللہ بڑی سے بڑی مشکل بھی اللہ ان کلمات کا صدقہ دور فرمائے. سبحان اللہ. یہ بھی یاد رکھیں حالات مختلف قسم کے اور ہماری شوق، خواہشیں، تمنائیں بھی جدا جدا، ضروریات بھی الگ. کسی انسان کا جی چاہتا ہے، دعائیں کرتا میں منصب مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی کہتا ہے مجھے اونچا منصب، وزیر اعظم وغیرہ، بادشاہ کا منصب، اسی کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے. کوئی آدمی چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو جائے، نیک بھی تمنا کرتا ہے میری عمر لمبی ہو جائے. گناہگار بھی عمر لمبی ہونے کی دعا کرتا. گناہگار اس لیے کہ میں توبہ کر لوں گا، گناہ چھوڑ دوں گا، اللہ مجھے معاف کر دے، اس امید پہ. نیک کیوں تمنا کرتا ہے کہ میری عمر بڑھ جائے؟ اس لیے نیک چاہتا ہے میری نیکیاں اور زیادہ ہو جائے، تہجد کے سجدے اور زیادہ ہو جائے، میرے نفلی روزے اور زیادہ ہو جائے، میری تسبیحات اللہ کا ذکر زیادہ ہو جائے. جتنا زیادہ نیک عمل ہوگا قیامت اور جنت میں درجہ بھی اتنا اونچا ہوگا. کوئی دعا کرتا ہے کہ میری زندگی لمبی، کوئی دعا کرتا ہے اللہ صحت دے دے، تندرستی دے دے، کوئی دعا کرتا ہے میں کبھی کسی کا محتاج نہ رہوں، کوئی دعا کرتا اللہ کریم میرے گناہ معاف کر دے، کوئی کہتا اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا دے، کوئی کہتا بغیر حساب میری مغفرت ہو جائے، کوئی کہتا میرا قرض اتر جائے. ہر ایک کے اپنے حالات جو وہ فیس کرتا ہے. سنیے یہ بات یاد رکھیے، مختلف حالات کے لیے مختلف وظیفے ہیں. ہر وظیفہ شان والا، برکت والا، اس کے الگ الگ اثرات ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے فرمایا پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ یہی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس کا معمول بنا لیجئے، عادت بنا لیجئے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں وظائف کے لیے بعد اوقات اجازت لینی پڑتی، مشہور بھی ہے اس کی اجازت دے دے فلاں ہے اتنی مرتبہ پڑھنا، کتنی مرتبہ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کسی کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں. قرآن میں اللہ نے اجازت دی، حدیث میں پیارے مصطفیٰ نے سبحان اللہ. لہٰذا پڑھتے رہے، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں ہوں گی. پریشانیاں آ گئی ہیں، ان کلمات کا صدقہ اللہ دور کر دے گا. بعض اوقات آدمی بھور میں پھنس جاتا ہے، نکلنے کا کوئی رستہ نہیں نکلتا، چاروں طرف پریشانیاں ہیں، کوئی صورت امید دکھائی نہیں دیتی. اس مشکل
ये कलिमात पढ़ के तो देखिए, इंशाअल्लाह आप कलिमात पढ़ेंगे, अल्लाह परेशानियों से निकालेगा भी और आने वाली परेशानियों को भी दूर फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी, उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह ताला, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पीर व मुर्शिद, अल्लाह के वली हैं। मैं वलियों का तरीका और अंदाज बताता हूँ कि वो लोगों को मुश्किल वक्त में क्या बताते हैं। आपके पास एक बूढ़ा है सफेद बालों वाला, और उसने आते ही रोना शुरू कर दिया। रो रहा है, थोड़े से आंसू आए नहीं, ज़ारों लगता टप टप आंसू गिर रहे, और रोते रोते हिचकियां बन गई, बेहाल हो जाता, समझ ही नहीं रहा। आपने तलाशा किया, उसे तसल्ली दी, लेकिन बूढ़ा है, रोई जा रहा, आंसू बहाई जा रहा, बात ही नहीं हो पा रही। थोड़ी देर के बाद जब गम हल्का हुआ, आंसू बहे, तो आपने पूछा, अल्लाह के बंदे खैरियत तो है? इतना गम, इतना सदमा क्या हुआ? कहने लगा, हुजूर मेरा जवान बेटा फौत हो गया, मेरी आंखों के सामने दम तोड़ गया, मैं कुछ नहीं कर सका, मैं बचा नहीं सका, जवान बेटा था, हुजूर चला गया। जब से फौत हुआ मुझे सुकून नहीं मिल रहा, मुझे सब्र नहीं आ रहा, मेरा कलेजा फट रहा, न रात को नींद है, न सुबह को आराम है। हुजूर मैं क्या करूं? बस दिन बेचैन, माहिए बेआब की तरह तड़प रहा। उसने बातें शुरू कर, हुजूर मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? अब मैं किसके सहारे जिंदगी बसर करूंगा? जब बातें शुरू की ना, आपने फरमाया, अल्लाह के बंदे एक कलमा पढ़ पढ़ के अपने बाल सफेद करने वाले, बड़ा जुमला, और ये मामूली नहीं, याद रखिए, कलमा पढ़ते हुए जिसके बाल सफेद हो जाए, अल्लाह करीम भी उससे हया फरमाता। फरमाया कलमा पढ़ पढ़ के बाल सफेद करने वाले, वो तेरा बेटा जिसकी अमानत थी उसके पास चली गई, वो तो अल्लाह के फैसले, उसकी तकदीर गालिब है, न तू वापस ला सकता है, न मैं वापस ला सकता हूँ, अल्लाह के फैसले हैं। हाँ मैं तुझे कुछ बताता हूँ, अगर तू वो पढ़े, तेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए, तुझे सब्र मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा, तेरी मुसीबत हल्की हो जाएगी। फरमाया, ऐ बूढ़े इतना बता कि तेरा बेटा तेरा सहारा बनता, वो तेरे लिए बेहतर था कि मालिके कायनात तेरा सहारा बन जाए, खालिके कायनात तेरा सहारा मददगार हो जाए। बूढ़े ने कहा, जी अल्लाह मेरा सहारा बन जाए, मेरे बेटे से 1000 गुना बेहतर है। आपने फरमाया, फिर यकीन के साथ पढ़ना शुरू कर दे, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो ये इतने मुबारक अल्फाज हैं, दिल पे जख्म लग जाए, रोग ऐसे आ जाए जो नहीं मिटते। आप यकीन के साथ पढ़ के तो देखें, ये मामूली लफ्ज नहीं है, ये कुरान के लफ्ज है। ये किसके लफ्ज है? और कुरान का एक एक लफ्ज अपने अंदर असर रखता है। जब यकीन के साथ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला गम भी हल्के होंगे, अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा, उस नेमत का नेम और बदल भी अता फरमाएगा। तो अपनी जिंदगी का मामूल बना लीजिए, वजीफा बना लीजिए, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हमारी खजरा मस्जिद में एक हाजी साहब जुम्मा पढ़ते,
پچھلا جمعہ یہ تھا نا چونکہ موضوع حسبنا اللہ و نعم الوکیل پہلا حصہ، آج دوسرا حصہ ہے، تو میں نے وہ جمعہ ادھر ہوا تو بعد میں مجھے ملے کہنے لگے جی آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی بتائیے۔ کہنے لگے 1999 ایک کم 2000 1999 سے خضرہ مسجد میں مسلسل جمعہ پڑھ رہا، پابندی سے جمعہ۔ ابھی 6 مہینے پہلے میرا جوان بیٹا روزگار کے سلسلے میں اور پڑھائی کے سلسلے میں لندن گیا وہاں۔ اب جس ڈپارٹمنٹ میں وہ کام کرتا، مزدوری کام کرتا، اس کا جو سپروائزر ہے نا وہ غیر مسلم ہے، سکھ ہے، وہ اسے تنگ کرتے، پریشان کرتے۔ ایک تو جوان بچہ، دوسرا مسلمان، وہ نفرت کرتے، اسے اتنا پسند نہیں کرتے۔ اب میرا بیٹا چونکہ نماز کی عادت ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، جمعے کے لیے بھی جاتا ہے، تو جب ڈیوٹی کے ٹائم میں نماز پڑھتا وہ غصہ کرتے، منع بھی نہیں کرتے، روکتے بھی نہیں، لیکن جانے بھی نہیں دیتے۔ ہیلے بہانے سے اس وقت کام زیادہ دے دیا کہ بھئی یہ کام ابھی کر کے لاؤ، تاکہ کام میں الجھ جائے، نماز کے لیے جا نہ سکے، جمعے کے لیے جا نہ سکے۔ میرا بیٹا بڑا پریشان، میں کام بھی ذمہ داری سے پورا کرتا، یہ روزے کے لیے، جمعے کے لیے مجھے جان بوجھ کے تنگ کرتے۔ بیٹا پریشان ہو گیا، اپنے والد صاحب کو فون کیا، ابا جی یہ معاملہ، خضرہ مسجد سے پوچھ کے تو بتائیں حساب سے۔ چنانچہ آیا، انہوں نے ذکر کیا، انہیں بتایا گیا اپنے بیٹے کو کہے وہاں دیار غیر میں لندن میں روزانہ 500 مرتبہ پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ انہوں نے مجھے بتایا، کہتے ہیں میں ذمہ داری سے سچ بول کے کہتا ہوں، سالوں کی بات نہیں، مہینوں کی بات نہیں، ابھی میرے بیٹے نے یہ کلمات چند ہفتے پڑھے تھے، انہوں نے تنگ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے یہ کتنے مبارک کلمات ہیں۔ آج بھی بلا وجہ کے دشمن بن جاتے، حاسدین بن جاتے، کاروباری مخالفین ہو جاتے، تنگ کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، پتہ نہیں نہ جانے کس چیز کا ویر رکھتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی کبھی تنگ کرے، پریشان کرے، ظلم کرے، دشمنی کرے، زیادتی کرے، حق مارے، جینے نہ دے، تو زندگی کیا ہے؟ یہ لفظ گویا زندگی کی علامت ہے۔ یقین کے ساتھ پڑھنا تو شروع کرے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ انشاءاللہ اللہ کریم ہر قسم کے دشمنوں سے حفاظت کرے۔ آگے چلے فقیہ اصل حضرت خواجہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ مصنف آب کوثر۔ کون ہے؟ عاشق دل پاک ہے، جنہوں نے زیارت کی ان سے نسبت ہے، بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کریم ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کے فیضان کو جاری فرمائے۔ اللہ کے ولی یقین جانے گفتگو میں، دعاؤں میں بڑا ہی اثر اور صحیح عالم دین جاننے والے، یہ نہیں کہ 2 لفظ پڑھے۔ محدث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے جامعہ رضویہ میں جب مفتی صاحب کو مقرر کرنا ہوا، آپ نے اپنی موجودگی میں فتویٰ دینے کے لیے سب سے پہلے اپنے سارے شاگردوں میں سے جس کو منتخب کیا کہ تم میری جگہ بیٹھ کے فتویٰ دیا کرو، اسے فقیہ اصل کہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستان
تشریف. اب میں جو بات بتانے لگا بڑے اللہ کے ولی بلند پایا کہ کئی علماء ان کے شاگرد تقریباً 4 سال پہلے ہمارے ملک میں یہ دہشت گردی اس کا وہ لہر آئی تھی کہ لوگ بم باندھ کے دھماکے ہو رہے، مسجدیں بھی محفوظ نہیں، بازاروں میں بھی، گاڑیوں میں بھی، وہ جہاں کہیں لوگ جمع ہوتے وہ آتے، ان کی ٹریننگ ہوئی، اللہ محفوظ رکھے، اپنے جسم پہ وہ بم باندھے ہوتے، اوپر سے چادر وغیرہ وہ کپڑے وغیرہ دیے ہوتے، جا کے اپنے آپ کو اڑا دیتے. ہر دوسرے تیسرے دن خبر ملتی پشاور میں بم دھماکہ ہو گیا، لاہور میں ہو گیا، وہ داتا حضور کے بھی ہوا تھا، فلاں مسجد میں ہو گیا، فلاں جگہ بم دھماکے ہو گئے. ہر آدمی پریشان، نہ جانے کس وقت باہر دھماکہ. لوگوں نے گھروں سے زیادہ نکلنا چھوڑ دیا، رش والے مقامات پہ نہ جاتے، کیا پتہ دھماکہ ہی نہ ہو جائے. ان مشکل حالات میں جب دہشت گردی عروج پہ تھی اس وقت آپ کے ہم محفل ہوتی درود پاک والی انتظامیہ دوستوں نے حضور دہشت گردی ہو رہی محفل ہے، کیا حکم ہے، کیا کیا جائے. تھوڑی دیر خاموش، پھر کہا محفل بند نہیں کرتی، تم اپنا انتظام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں. سبحان اللہ. توجہ چاہتا، بڑے قیمتی لفظ، تم اپنا انتظام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں. انہوں نے اپنا انتظام کیا، واک تھرو گیٹ وغیرہ لگا دی، تلاشی وغیرہ جیسے ہوتا وہ ہو گیا. آپ جب محفل کے لیے آتے بیٹھتے سپیکر پہ سب سے پہلے 3 مرتبہ کہتے، سارے پڑھ لو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور یقین سے کہتے میں تمہیں یقین سے بتاتا ہوں مشکل وقت ہے، گزر جائے گا. 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام پڑھ لیا کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یقین جانیے جس ارادت مند نے ان کے کہنے پہ یہ مبارک کلمات پڑھنا شروع کر دیے، دھماکے ختم ہو گئے، مصیبت چلی گئی. دھماکہ تو دھماکہ رہا، اللہ نے پٹاخے سے بھی بچا دیا. یہ برکت ہے ان قرآنی الفاظ کی، ان مبارک الفاظ کی. کوئی مصیبت آ جائے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پاک میں پچھلی جمعے سنائی، آقا کریم نے فرمایا جب کبھی بڑی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، ایمان والے پڑھا کریں یا رسول اللہ اس پریشانی اور مصیبت میں کیا پڑھیں؟ محبوب خدا نے فرمایا پڑھا کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بزرگوں کی تعداد ہے، اتنی مرتبہ روزانہ پڑھنا. فقیہ اثر کا بھی معمول ہے، وہ کتنی مرتبہ پڑھتے آپ بھی پڑھیے، کم از ہر نماز کے ساتھ پڑھ لیجئے، صبح شام جیسے آپ کی مرضی پڑھنا شروع کر دیجئے. انشاءاللہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اللہ کریم اتنی زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.